اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس، تو تمام صفات کا مالک اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ اے میرے مالک، ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہم کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر اور غزہ اور فلسطین کے لوگوں پر رحم فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہیں، ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے آگاہ ہے۔ ہمارے سب معاملے تیرے سامنے ہیں، تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی آگاہ ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں اور ہمارے مسائل ہماری طاقت اور ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں ہے اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکت عطا فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا ایسی محفلوں سے جس میں تیری نافرمانی ہو، ہمیں بچا ایسے لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہوں، ہمیں محفوظ رکھ ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہوں، ہمیں بچا ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں عطا کر ایسے دوست اور لوگ جو خود نیک ہوں اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں، ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایک لمحہ بھی ہمارے شریر نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یا اللہ پاک، ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ اے بڑی شان والے، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری مدد فرمانا کہ ہم تیرا بہترین ذکر کریں، تیری رحمتوں اور عطاؤں میں تیرا شایان شان شکر ادا کریں اور تیری اچھی طرح عبادت کریں۔ اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے جو تیری سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیرے رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، ہمارے کمزور جسم پہ رحم فرما، ہم پہ اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ، ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہوں اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس تو ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں، تیرا شکر ادا کریں اور تیری بہترین عبادت کریں۔ تو ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے ہمارے معبود، کرم کر، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہوں کو معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، کرم فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ اڑا دیتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ،
ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں، جو قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بچانا جو فساد کراتے ہیں، اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا، اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرما کہ ہم ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کیے رکھیں۔ اے پاک پروردگار، جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہے ہمیں اس کے قریب کر دے اور اسے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے نقصان دہ ہے ہمیں اس سے دور کر دے اور اسے ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ بلا شبہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما اور ان کو اپنے حفظ و ایمان میں کر دے۔ اے اللہ ان کی حفاظت کا سامان عطا فرما دے، ان کے لیے آسانیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم بھی تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسا سبب عطا فرما دے کہ ہم بھی تیرے گھر حاضر ہو جائیں، تیرے گھر حاضر ہو کر طواف کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، حجر اسود کو بوسہ دیں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کریں۔ اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، اور دل میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور اہل بیت کی قدر و شان ہو۔ اے اللہ جب موت کا وقت قریب ہو تو سامنے ہی روضہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ اے پاک پروردگار موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دینا، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے آقا اگر ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں اتنی قوت عطا فرما کہ ہم ان سے معافی مانگ سکیں، اور اگر لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تب بھی ہمیں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم انہیں معاف کر سکیں۔ اے بہت محبت کرنے والے ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہ بسنے دینا، ہمیں بس تیری ہی محبت حاصل ہو، کیونکہ صرف یہی ایک ایسی محبت ہے جس میں کوئی طعنہ نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی رسوائی نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، شرمندگی نہیں اور کوئی بے اعتباری نہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بس اسی اپنی محبت سے مالا مال کر دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ والدین کی مثال تو دو آنکھوں کی سی ہے، ایک دائیں ہے اور دوسری بائیں ہے۔ اگر ایک آنکھ چلی جائے تو بینائی متاثر ہوتی ہے، اگر دونوں آنکھیں چلی جائیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے والدین کی حفاظت اور خیال ہماری آنکھوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کے والدین کو اچھی صحت و تندرستی عطا فرما، اور ان کا سایہ شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، اور جن کے والدین بچھڑ چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ پاک بالکل اسی طرح کشمیر، عراق، سیریا، فلسطین، غزہ اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے ان مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے دشمنوں کے جبر اور ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ان مسلمانوں کی غیب سے مدد عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ان مسلمانوں کو ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، ان کی زندگی کو امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں پر اپنی نصرت کے خزانوں کو برسا دے۔ اے اللہ پاک کشمیر، عراق، یمن، سیریا، فلسطین اور غزہ میں مسلمان بچیوں کی عزتیں دشمن اور درندوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک تو بہت عزت والا ہے، ان تمام مسلمان عورتوں کی عزت کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو
दुश्मनों पर फतह याब कर दे और तमाम दुश्मनाने इस्लाम को निफ्सो नाबूद कर दे। ऐ अल्लाह पाक, जो जिंदगी गुजर गई है उस पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और जो जिंदगी बाकी रह गई है उस पर हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह पाक, इन तमाम दुआओं को हमारे घर वालों के, हमारे वालिदैन के, हमारे बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, दोस्त अहबाब के, जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते, जो नज़दीक हैं या दूर हैं, और उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल मंजूर फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।